بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی بلاگ نامے سے محمد شاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے مالک کریم سنا آپ کے گھروں میں خیر و برکات عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، برکتیں عزتیں راحتیں عطا فرمائے، قرض داروں کو قرضوں سے رہائی عطا فرمائے، بیماروں کو شفائی کلی عطا فرمائے۔ تو لیجیے آج کا بلاگ کرتے ہیں سٹارٹ۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری شریف باب ہے جمعۃ المبارک، حدیث مبارکہ 569۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے لیے کہاں سے آئیں اور کن پر واجب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تمہیں جمعہ کے روز نماز کے لیے بلایا جائے عطا نے فرمایا کہ جب تم بڑے گاؤں میں ہو اور جمعہ کے روز جمعہ کی نماز جمعہ کی اذان کہی جائے تو تمہارے لیے حاضر ہونا ضروری ہے، خواہ تم نے اذان سنی یا نہ سنی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اپنے مکان میں نماز جمعہ پڑھتے اور کبھی نماز جمعہ نہ پڑھتے، اور وہ شہر سے ایک طرف 2 فرا کے فاصلے پر تھا۔ حدیث مبارکہ 853۔ بسم اللہ۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگ اپنے گھروں اور حوالی سے نماز جمعہ کے لیے باری باری آتے، وہ گرد و غبار میں سے آتے، وہ گرد و غبار اور پسینے میں بھرے ہوتے، کیونکہ ان کے جسموں سے پسینہ نکلتا۔ ایک آدمی ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر خدمت ہوا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے۔ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش آج تم صاف ستھرے ہو جاتے۔ حدیث مبارکہ 570۔ جب سورج ڈھل جائے تو جمعہ کا وقت ہو گیا۔ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ سے روزے جمعہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگ اپنے کاموں میں لگے رہتے اور جب وہ نماز جمعہ کے لیے آتے تو اسی حالت میں چلے آتے، لہٰذا ان سے کہا گیا کہ کاش تم غسل کر لیتے۔ حدیث مبارکہ 855 صحیح البخاری شریف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ پڑھاتے جب سورج ڈھل جاتا۔ حدیث مبارکہ 856۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم نے صبح کے وقت نماز جمعہ کے لیے چلے جاتے اور نماز جمعہ کے بعد قیلولہ کرتے۔ حدیث مبارکہ 857 صحیح بخاری شریف۔ جب جمعہ کے روز سخت گرمی ہو، روایت ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خالد بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، جب سخت سردی ہو تو نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز جلد پڑھ لیتے۔ جب سخت سردی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جلد پڑھ لیتے، اور جب سخت گرمی ہو تو نماز جمعہ کو ٹھنڈی کر کے پڑھتے۔ یونس بن بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہمیں
ابو نام مبارک آگے میں مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا نے بالصلاۃ بتایا اور جمعہ کا ذکر نہیں کیا۔ بشیر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم سے ابو گلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث مبارک بیان کی کہ ہمیں ایک امیر نے نماز جمعہ پڑھائی۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھتے۔ حدیث مبارکہ 572 نماز جمعہ کے لیے چلنا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف جلدی آؤ۔ صحیح سے مراد عمل اور چلنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وَسَأَلَهَا سَيَّاحًا فرمایا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت بے حرام ہو جاتی ہے۔ عطا کا قول ہے کہ تمام کام حرام ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم بن سعد اسد رضی اللہ تعالیٰ نے زہری سے روایت کی کہ جب نماز جمعہ کے روز مسافر مؤذن کی اذان سنے تو اس پر لازم ہے کہ حاضر ہو جائے۔ حدیث مبارکہ 858 حضرت ابو ایس رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ اماریہ بن رفاع سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے حضرت ابو ایس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے جبکہ میں نماز جمعہ کے لیے جا رہا تھا۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلودہ ہوئے اسے اللہ تعالیٰ جہنم پر حرام کر دیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ 859 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑ کر نہ آؤ بلکہ چل کر آؤ، اور تمہارے لیے سکون و اطمینان لازم ہے، بس جتنی مل جائے پڑھ لو اور جتنی رہ جائے وہ پوری کر لو۔ امید ہے اللہ پاک سونا ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول شرفیت عطا فرمائے۔ جتنے دوست احباب، مائیں بہنیں، بیٹیاں حدیث مبارکہ کو سننے کے لیے قیمتی دنیا کے وقت سے وقت نکالا، مالک کریم سے دعا اللہ رب العزت آپ کے گھروں میں گھروں کو خیر و آباد فرمائے۔ مالک کریم سونا برکتیں، عزتیں، شان والی مان والی زندگی عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ انور پاک کی حاضرین نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔